علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر انفرن ولاگ اور میں ہوں توصیف راجہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو پولیس کا این ٹی ایس کا ٹیسٹ کل ہوا اور اس پیپر کو ہم سالو کر کے بتائیں گے۔ چونکہ پیپر آؤٹ تو نہیں ہوا اور یا آفیشلی کہیں ہمیں تو نہیں ملا، البتہ جو فیس بک پہ یا مختلف پیجز پہ جو شیئر کیا گیا تو وہ کویسچن ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور ان کو ہم سالو کر کے بتائیں گے کہ ان کا صحیح جواب کیا تھا۔ تو کویسچن نمبر 1 تھا، مدفون کا کیا مطلب ہے؟ آپشن تھے جسے دفن کیا جائے، جو دفن کرے، جہاں دفن کیا جائے یا جب دفن کیا جائے۔ تو اس کا درست آپشن تھا آپشن اے، جہاں دفن کیا جائے۔ دوسرا تھا جہاں چاہ وہاں ڈیش، را، جا، کھا یا جائے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن اے، جہاں چاہ وہاں را۔ نمبر 3 ہے، عداوت کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دینا، دعوت اڑانا، دوستی یا دشمنی۔ تو اس کا درست جواب ہے ڈی، عداوت کا جو مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دشمنی۔ درج ذیل میں کون سا لفظ غیر حقیقی تانیث کی ذیل میں آتا ہے؟ باورچی، زندگی، نائی اور دھوبی۔ اور اس کا ایگزیکٹ جواب ہے بی، آپشن بی، زندگی۔ درج ذیل میں سے ہم معنی الفاظ کا جوڑا کون سا ہے؟ یعنی کہ جن کے معنی سیم ہوں، شک، رشک، عارضی، دیرپا، عقل، دانش، صرف اور مصروف۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، عقل اور دانش۔ درج ذیل میں سے درست اعراب والے الفاظ کی نشاندہی کریں۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، تو اس کا درست جواب ہے سنجیدہ، یعنی کہ سین کے اوپر زبر ہے اور جیم کے نیچے زیر ہے، سنجیدہ۔ داستان غم کا مطلب ہے؟ اس میں 4 آپشن ہیں، تو اس کا جو ایگزیکٹ جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، غم کی داستان۔ درج ذیل میں سے کون سی صنف میں زندگی کے چند پہلوؤں میں سے تمام کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے؟ اس میں 4 آپشن ہیں، تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن اے، خاکہ۔ اس میں سوانح عمری جو ہوتی ہے اس میں ساری عمر کی جو مختلف باتیں لکھی جاتی ہیں، تو جو خاکہ ہوتا ہے اس میں زندگی کے چند پہلوؤں کو سامنے کیا جاتا ہے۔ جس جملے میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے 4 آپشن ہیں، تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن ڈی، جملہ اسمیہ۔ شاعری کا اصول ہے کہ شعر میں قافیہ، اس کے 4 آپشن تھے مختلف قسم کے، تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے مگر آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ اس میں جو قافیہ ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے مگر آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ سب سے بڑی کاہلی کون سی ہے؟ بیکار کاموں میں وقت ضائع کرنا، قوی کو بیکار چھوڑنا، بامقصد کام میں محنت ضائع کرنا، اور آپشن 4 چوتھا ہے ناجائز ذرائع کا استعمال کر کے کام نکالنا۔ تو سید احمد خان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے آپشن بی، قوی کو بیکار چھوڑنا سب سے بڑی نااہلی یا کاہلی ہے۔ درج ذیل میں سے فواکہ کا مترادف کون سا ہے؟ تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن اے، پھل۔ دی پیک پیریڈ آف دا پاکستان فلم انڈسٹری جنرل نالج میں ہے، اس کے مختلف 4 آپشن ہیں، تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن بی، 70s۔ دی ورلڈ لارجسٹ پوٹیٹوز پروڈیوسر، جو دنیا میں سب سے زیادہ آلو پیدا کرنے والا کون سا ملک ہے؟ تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن ڈی، چائنا۔ وچ کلاس ان پاکستان کین بی اے ٹرو سورس آف دا پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی؟ تو اس کے 4 آپشن ہیں، اس میں ایگزیکٹ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، کیپٹلسٹ اینڈ دا انڈسٹریلسٹ۔ پاکستان واز انیشلی رولڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، کہ کون سے آئین کے تحت پاکستان کے شروع میں نظام چلایا گیا؟ تو اس میں آپشن اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن اے، آل انڈیا ایکٹ جس کو بولتے تھے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا 1935۔ ڈیش ون دا نوبل پرائز آف پاکستان، تو اس کا 4 آپشن ہیں، اس میں ایگزیکٹ اس کا جواب ہے آپشن سی، ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کے لیے نوبل پرائز جیتا تھا۔ وچ ڈیم آف دا پاکستان واز کنسٹرکٹیڈ بائی دا ورلڈ بینک ایز ریزلٹ آف دا انڈس بیسن ٹریٹی، کہ کون سا ڈیم تعمیر کیا گیا تھا ورلڈ بینک کی طرف سے؟ تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن اے، تربیلا ڈیم۔ ان یونائٹڈ انڈیا بنگال واز پورشنڈ، تقسیم بنگال کب ہوئی یہ آپ کو پتہ ہوگا، اور اس کا ایگزیکٹ جواب تھا 1905، آپشن بی۔ پاکستان ہاکی ٹیم ون دا اولمپک چیمپئن لاسٹ ٹائم ان، پاکستان نے آخری دفعہ کب ہاکی کی چیمپئن بنا تھا یا جیتا تھا؟ تو اس کے 4 آپشن ہیں 48، 60، 68 اور 94۔ اس کا ایگزیکٹ جواب 1994 ہے، لیکن یہاں پہ آپشن اس کا نہیں دیا گیا، تو 1994 میں آخری دفعہ پاکستان جیتا تھا۔ دی لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا ایسٹ پاکستان ایٹ دا سیپریشن، کہ جو مشرقی پاکستان ہے اس کی علیحدگی کے وقت سب سے جو میجورٹی کس جماعت نے حاصل کی تھی؟ تو اس کا جواب ایگزیکٹ ہے عوامی لیگ نے، آپشن ڈی۔ وچ از دا میجر ایگریکلچر ایکسپورٹ ان پاکستان، پاکستان کون سی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے؟ تو اس کا ایگزیکٹ آپشن ہے آپشن بی، کاٹن۔ آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ ہے
پاکستان اسٹڈیز ویئر دا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہیلڈ ان، کہ یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے آپشن ڈی، لندن میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے آل انڈین نیشنل کانگریس واز فاؤنڈیڈ ان، کہ جو آل انڈیا کانگریس تھی اس کا قیام کب عمل میں لایا؟ تو اس کا ایگزیکٹ آپشن ہے آپشن اے، اس کا درست جواب ہے 1885 میں۔ دی بگیسٹ کاپر ڈپازٹس ویر ڈسکورڈ ان، کہ جو کاپر کے ذخائر ہیں سب سے زیادہ کہاں پہ دریافت کیے گئے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، سینڈک کے مقام پر۔ سیالکوٹ از فیمس فار آل اوور دا ورلڈ، کہ کس کے لیے مشہور ہے؟ تو اس کا ایگزیکٹ جواب ہے سپورٹس کے لیے، سپورٹس کی جو چیزیں ہیں، کھیلوں کا سامان ہے، اس کے لیے مشہور ہے۔ سیاچن گلیشیئر از سچویٹڈ ان ڈیش رینج، کس میں واقع ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، کرۂ کرم میں۔ گوادر سی پورٹ از کنسٹرکٹڈ ود دا ہیلپ آف، کس ملک کے تعاون سے بنائی گئی؟ تو اس کا جواب ہے چائنا کے تعاون سے گوادر پورٹ بنائی گئی۔ دی کنسیپٹ آف ایلیٹ کلاس از بیسڈ آن ویلتھ، انکم، ایجوکیشن اینڈ آل آف دیز، تو اس کا جواب ہے آل آف ابو، سب چیزوں کو بیس کرتی ہے۔ دا سونامی از دا ڈیش ورڈ، کہ جو سونامی نام کا چیز ہے، سونامی ورڈ ہے، وہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا جواب ہے جیپنیز زبان کا یہ لفظ ہے۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے ڈیش از دا سیکنڈ بگیسٹ فوڈ کراپ ان پاکستان، پاکستان میں دوسری کون سی بڑی فصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے چاول ہماری دوسری بڑی فصل ہے۔ منگلا ڈیم واز کنسٹرکٹڈ آن ڈیش ریور، کون سے دریا پر تعمیر کیا گیا جی منگلا ڈیم؟ اس کا جواب ہے جیلم دریا کے اوپر تعمیر کیا گیا۔ نیکسٹ اسلامیات کا پورشن ہے مکہ واز نون بیفور دا اسلام بائی اٹس، کس کے لیے مشہور تھا جی؟ ٹریڈ کی وجہ سے مشہور تھا اسلام، مکہ مشہور تھا اسلام سے قبل تجارت، کیونکہ وہاں پہ خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے مختلف جو حاجی تھے یا عمرہ کی اس وقت جو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو مختلف قافلے جاتے تھے، تو وہاں پہ ٹریڈ بھی ہوتی تھی۔ دی ورڈ جہاد از ڈرائیوڈ فرام دا ورڈ، کس ورڈ سے یہ اخذ کیا گیا ہے؟ تو اس کا آپشن ہے آپشن بی، درست آپشن ہے جہد، یعنی کوشش سے، جہد سے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اسلامک ڈیموکریسی از بیسڈ آن فریڈم اینڈ ایکولیٹی، پیس اینڈ پروگریس، جسٹس اینڈ پائٹی اینڈ آل آف اباؤ، تو اسلامک جو جمہوریت ہے وہ ان سب چیزوں پہ مشتمل ہے، اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی۔ زکوٰۃ پیوریفائز انڈیویجول ایز ویل ایز، کہ زکوٰۃ نہ صرف ایک عام فرد کو یا ایک انفرادی طور پہ پاک کرتی ہے بلکہ ایز اے سوسائٹی، پوری سوسائٹی کو بھی یہ کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ مسلم اسکالر بلیو دیٹ دا اجماع ول بی کلیکٹڈ بائی، کس کے ذریعے اجماع کیا جائے یا اجماع کو اکٹھا کیا جائے یا کسی مسئلے پہ جمع کیا جائے؟ تو میجارٹی کیسز، جو کہ اکثریت کے رائے کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو آپ کنسیڈر کریں گے اجماع میں۔ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ ٹو کنوے میسج، ٹو سینڈ میسج، ٹو ورک آؤٹ۔ ٹو کنوے میسج پہنچانے والا کو رسالت کہتے ہیں، رسول یعنی کہ میسنجر۔ ہی ہو ڈز ناٹ کیپ دا پرومس ہیز نو اونیسٹی، ریلیجن، ٹرسٹ اینڈ ڈیوٹی، اس کا درست جواب ہے ریلیجن، یعنی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا کوئی وعدہ نہیں، جس نے عہد کو پورا نہیں کیا، جس کا کوئی وعدہ نہیں تو اس کا کوئی دین نہیں، یہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اس کو جواب دیں گے ریلیجن، آپشن بی۔ ڈیش از ڈیوائن ویلتھ اینڈ ٹیکس اینڈ اوبلیگیٹری آن اے مسلم ہو ہیو مین، یہ کیا چیز ہے جو فرض کی گئی ہے اور ایک مذہبی فریضہ بھی ہے جو کہ جس کے پاس اثاثے ہیں یا سکت ہے یا طاقت ہے؟ تو اس کا جواب ہے زکوٰۃ، ہر صاحب استطاعت پہ یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ وچ اینیمل واز پرووائڈیڈ بائی دا اللہ ان پلیس آف حضرت اسماعیل علیہ السلام سیکریفائی، حضرت اسماعیل کی قربانی کی جگہ کون سا جانور پیش کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے ریم، دمبا، آپشن ڈی۔ وچ پلیس ان کعبہ بیئرز دا امپرنٹس آف دا فٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پہ ایک قدموں کے نشان ہیں، تو وہاں پہ کون سی جگہ، اس کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم، آپشن ڈی۔ نیکسٹ ہے انگلش کا پورشن جی، کمپیئر دا سینٹینس چوزنگ دا موسٹ اپروپریٹ آپشن فرام دا گیون لیٹر چوائس، اس میں آپ نے کرنا ہے اس کا جو پریپوزیشنز ہیں یا جو بھی ہے وہ آپ نے لگانا تھا، تو آپ اس کا 46 نمبر کوشچن ہے ہز لاجک ڈیش ایوری ون انکلوڈنگ دا ایکسپرٹ، تو اس کا ہے سرپرائزڈ، آپشن سی۔ I inquired dash the servant of his master by the I inquired by the servant, option D۔ Question number 49 ہے کہ choose the letter word phrases that the most nearly opposite، کہ اس کے متضاد جو الفاظ ہیں وہ آپ نے اس میں کرنے ہیں۔ grasp کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، روک کے رکھنا، تو اس کا اپوزٹ ہوگا ریلیز، چھوڑ دینا، آپشن بی۔ prohibit کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو، جو چیز منع کی گئی ہو، یعنی کسی کو چیز جو قانونی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے کچھ ہے، آپشن اے پرمٹ، یعنی کہ اجازت دینا، آپشن بی اس کا درست جواب ہے۔ پھر آگے نیکسٹ کوشچن ہے اسٹربن کا مطلب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم ضدی،
تو ضدی کی جو ہم معنی ہیں یعنی کہ جو موسٹ سملر ورڈز ہیں یعنی کہ اس کے جو مترادف ہے وہ کون سا بنتا ہے؟ انفلیکسیبل، کہ جو کہ کسی کی سنتا نہ ہو، جس کے اندر کوئی لچک نہ ہو۔ اس کے بعد ہے گیدر۔ گیدر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ تو اس کے 4 آپشن ہیں، اس میں جو ہمارے پاس موسٹ سملر ورڈ ہے وہ کولیکٹ ہے، اس کا درست آپشن ہے سی کولیکٹ، اکٹھا کرنا، اور گیدر بھی اکٹھا کرنا۔ اس کے بعد ہے جی یہ پیئرز آف ورڈ ہیں، ان میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے اس کو ثابت کرنا تھا، اور جو موسٹ ان کے پاس جو ریلیشن شپ ایک دوسرے کو ثابت کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اس کو آپ نے کولیکٹ کرنا تھا۔ جیسے ڈسٹر اور چاک ہے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ چاک لکھتا ہے اور ڈسٹر مٹاتا ہے، تو اسی طرح ہم اس کے 4 آپشن تھے، اس میں سے آپشن بی اس کا درست جواب ہے، ڈسٹر اور ڈرٹ، یعنی گندگی کو اگر آپ شاول اور ڈرٹ، کہ اگر آپ شاول لیں گے تو آپ کی جو گندگی ہوگی یا میل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ انکرج اینڈ ریسٹرکٹ، اور اس کا درست جواب ہے ڈپرائیو اینڈ سپلائی۔ آگے آپ کا پورشن تھا، یہ ایک پیسج ہے جو کہ تھوڑا ریڈیبل نہیں ہے، اس وجہ سے ریڈ نہیں کر سکوں گا میں، اس کے لیے سوری۔ اور آگے جو آپ کا ڈسکرپٹیو تھا اس میں ایسے تھے، ایک تھا دا سیزن آئی لائک بیسٹ، جو میرا پسندیدہ موسم ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور مائی فیوریٹ ٹیچر۔ اسی طرح اردو میں تھے وقت کی اہمیت، میرا پسندیدہ استاد، اور محنت میں عظمت۔ یہ آسان سوال تھے، میٹرک لیول کے تھے۔ تو لیکن اوورال پیپر کی بات کی جائے تو میٹرک لیول کا، اگر پیپر کی بات کی جائے کہ یہ پیپر میٹرک کا لیول کا تھا تو ایسی بات نہیں تھا، پیپر تھوڑا مشکل تھا، میٹرک کے لیول کا نہیں تھا۔ اور دوسری بات جو میرے خیال میں ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو کویسچن تھے، اسلامیات والا پورشن، پاکستان اسٹڈیز والا پورشن، اور دیگر بھی جو پورشن تھے وہ سارے انگلش میں انہوں نے دیے ہوئے تھے، جو کہ انگلش میں نہیں ہونے چاہیے تھے بلکہ اردو میں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ میٹرک لیول کے بچوں کو اس کو اردو میں تو ان کو اچھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جبکہ اس کو انگلش میں سمجھنا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ جیسے بنگال پارٹیشن ہے، تو اس کو بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا میٹرک والوں کو، اگر اس کے بجائے تقسیم بنگال لکھا جائے، تو تقسیم بنگال 1905 میں ہوئی تھی، یہ ان کے لیے بالکل آسان ہونا چاہیے تھا یا ہوتا۔ تو بہرحال یہ پیپر تھا، امید ہے آپ لوگوں کا پیپر اچھا ہوا ہوگا، وشنگ یو بیسٹ آف لک۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والے جو آگے نیکسٹ اسٹیپ ہیں، فزیکل ٹیسٹ ہے، دوڑ ہے، اس کے بعد انٹرویوز ہے، اس کی تیاری بھی آپ پراپر طریقے سے کر سکیں۔ اپنا بہت